ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ دیکھیں گے کہ غزل کے موضوعات کیا رہے ہیں اور غزل پر اعتراضات بھی دیکھ لیں گے. غزل کی مقبولیت کا ایک سبب جو ہے وہ ہے ابہام مطلب پیچیدگی. جب کوئی بات وضاحت کے ساتھ نہیں کی جائے تو اس میں ایک طرح کی پیچیدگی ہوتی ہے جسے ابہام کہتے ہیں، اور اس سے شعر میں حسن پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر یہی چیز نثر میں آئے تو یہ عیب ہوتی ہے. غالب کا ایک شعر ہے، دیکھتے ہیں. غالب کہتے ہیں کہ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا. دشت مطلب جنگل. اس شعر کے بہت سے معنی نکل سکتے ہیں. پہلے کہ دشت کو دیکھ کے گھر کیوں یاد ہے؟ اس لیے کہ وہاں بھی گھر پہ بھی دشت کی سی ویرانی ہی رہتی تھی. دوسرا معنی یہ نکل سکتا ہے کہ دشت پیمائی سے یہ سبق ملا کہ نہ عشق کرتے نہ گھر چھوڑ کے یہاں آنا پڑتا. تیسرا یہ مطلب نکل سکتا ہے کہ اس کو دیکھ کے یہ خیال آیا کہ یہ ویرانی تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل ویرانی تو میرے گھر کی تھی. مطلب یہ کہ محبوب کے نہ آنے پہ گھر ویران نظر آتا ہے. ساتواں سبب ہے غنائیت. یہ غزل کی دلکشی کا سب سے بڑا سبب ہے، اور یہ جو خوبی ہے یہ اردو کے باقی صنفوں سے، شاعری کی باقی صنفوں سے اس صنف میں زیادہ ہوتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو غزل کے اشعار ہوتے ہیں وہ ایک ہی وزن اور بحر میں ہوتے ہیں. ردیف اور قافیہ جو ہوتے ہیں وہ اس میں اور اضافہ کر دیتے ہیں. پروفیسر مسعود حسین خان لکھتے ہیں کہ غزل کے پاؤں میں ردیف پائل یا جھانجھن کا حکم رکھتی ہے. آٹھواں جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ غزل کے جو اشعار ہوتے ہیں وہ آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں اور مختلف موقعوں پر ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے. ایک شعر میں ایک تجربہ اختصار کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، یعنی مختصر طریقے سے. جب کوئی اس تجربے سے دوچار ہوتا ہے تو وہ آسانی سے اس شعر کو دہرانے لگتا ہے جو اس نے کبھی یاد کیا تھا. کبھی کبھی ایک مصرعے سے بھی کام چل جاتا ہے، جیسے کہ کسی دوست نے بے وفائی کی اور پھر یہ مصرعہ زبان پر آ گیا کیا کہ ہوتے تم دوست جس کے، دشمن اس کا آسماں کیوں ہو. دیکھتے ہیں غزل کے موضوعات. غزل کا جب شروعات ہوئی تھی غزل کی تو اس میں حسن اور عشق کی ہی باتیں ہوتی تھی، لیکن آج یہ غزل کا جو دامن ہے وہ بہت بڑھ گیا، بہت وسیع ہو گیا، اور حسن و عشق کی صورت حال جو ہے وہ زیادہ عرصے تک برقرار نہ رہ سکی. آج یہ حال ہے کہ حیات و کائنات کا کوئی ایسا موضوع شاید ہی بچا ہو جو کامیابی سے غزل میں پیش نہ کیا گیا ہو. اردو کے قدیم غزل گو شاعر ہیں جن کا نام ہے ولی اورنگ آبادی. ان کے دیوان میں بہت سے اشعار حسن و عشق سے متعلق ہیں. اس کے علاوہ عشق حقیقی سے بھی متعلق ہے، اور کہیں کہیں وہ پند و نصیحت یعنی نصیحت بھی کرتے نظر آتے ہیں. ولی کے بعد شاعری کا مرکز شمالی ہند شفٹ ہوتا ہے، شمالی ہند نارتھ انڈیا، اور دلی اس کا سینٹر بن جاتا ہے، مرکز بن جاتا ہے شاعری کا. میر جو یہاں کے بڑے شاعر ہیں، حسن و عشق بھی ان کی غزل کا اہم موضوع رہا ہے. لیکن ان کا جو دیوان ہے اس میں قدم قدم پر تصوف کے مضامین نظر آتے ہیں. تصوف مطلب صوفیت، جیسے خدا سے لو لگانے والی باتیں. زندگی سے متعلق اہم تجربات بھی غزل میں پیش کیے گئے، لیکن ان کی تعداد کچھ خاص نہیں ہے. دہلی کے بعد لکھنؤ شاعری کا مرکز بنا. یہاں اردو شاعری کو تو نقصان ہوا، لیکن دو قابل قدر اضافہ بھی ہوا. ایک یہ کہ امرت کی بجائے عورت کو اردو شاعری کی دنیا میں بازیابی حاصل ہوئی. امرت یعنی مرد سے مراد. دوسرا ہجر مطلب بچھڑنا، وصال مطلب ملنا. تو یہاں پہ ہجر کے بجائے وصال کے مواقع میسر تھے، جس کا اثر شاعری پر بھی ہوا. پھر آتا ہے غالب کا دور. اس دور میں مومن بھی ہیں،
مومن نے تو غزل کے دائرے کو عشق و عاشقی تک محدود رکھا، غالب نے اس میں فکر کا عنصر داخل کیا، اور بجا طور پر کہا گیا کہ غالب نے اردو شاعری کو ذہن دیا۔ پھر اقبال نے اس فکر کے عنصر کے علاوہ باضابطہ طور پر فلسفہ بھی پیش کیا۔ فیض نے غزل میں سیاسی شاعری کی، اور جدید دور کے شاعروں نے تو ثابت کر دیا کہ غزل ہر مضمون، ہر موضوع کو کامیابی کے ساتھ پیش کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جب اردو تنقید میں غزل کا باقاعدہ شروعات ہوئی، غزل میں باقاعدہ تنقید کی اردو میں غزل دیکھتے ہیں غزل پر کیا کیا اعتراضات ہوئے۔ جب اردو میں تنقید کی شروعات ہوئی تو غزل پر طرح طرح کے اعتراضات ہوتے رہے۔ سب سے پہلا جو اعتراض ہے وہ ہے کہ تنگ دامن، یعنی عشق و عاشقی کے سوا یہاں پہ کچھ نہیں ہے، اور یہ عشق بھی فرضی ہے، اور یہ عشق کی باتیں بھی وہ شاعر کہتا ہے جس نے کبھی عشق کیا نہیں۔ تو اس اعتراض کے جواب میں بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، جیسے حالی جس زمانے میں یہ اعتراض کر رہے تھے، اسی زمانے میں غالب اردو غزل کے موضوعات کو وسعت دے رہے تھے۔ وہ حیات اور کائنات کے مسائل پر غور کرتے تھے، اور حالی انہیں اپنا استاد بھی تسلیم کرتے تھے۔ دوسرے، عشق زندگی کا ایک اہم جز ہے، بلکہ سب سے اہم جز ہے، اور اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ عشق صرف عاشق اور معشوق کا نہیں، بھائی بہن کا بھی عشق ہو سکتا ہے، ماں بیٹے کا بھی عشق ہو سکتا ہے، میاں بیوی کا بھی عشق ہو سکتا ہے۔ اور تیسری، اور یہ تو بالکل غلط ہے کہ اگر کسی نے عشق نہیں کیا تو اسے عاشقانہ معاملات ذکر کرنے اور پیش کرنے کا حق نہیں ہے۔ فنکار، خاص طور پر شاعر، جو اصل زندگی میں جس کا مشاہدہ نہ کیا ہو، وہ اسے بھی تخیل کی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، مطلب اپنے خیالی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ اب کسی کو یقین ہوگا کہ سورداس پیدائشی نابینا تھے، جو تخیل کے کرشمے کی وجہ سے جو شاعری میں تصویریں ان کی بکھری ہوئی ہے، وہ انہیں دیکھ کر نہیں محض سن کر بنائی ہے۔ دوسرا جو اعتراض ہے وہ اعتراض ہے تکرار مضامین کا، یعنی حالی اعتراض کرتے ہیں کہ چند مضمون ہیں جنہیں غزل میں معمولی سے الٹ پھیر کے ساتھ بار بار پیش کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک دیوان کی مثال دی جس میں چاک گریباں کا مضمون 150 بار ادا ہوا ہے۔ اعتراض کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات، کسی مضمون کو کوئی دل نشین انداز میں پیش کرنا عیب نہیں، ہنر ہے۔ اس سے شاعر کے کمال فن کا پتہ چلتا ہے، اور میر انیس نے اپنی اسی خصوصیت پر فخر کیا یہ شعر کہہ کر۔ شعر یہ ہے کہ گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ تیسرا اعتراض جو ہے وہ ہے ریزہ کاری کا۔ اس کا مطلب یہ کہ غزل کے مختلف شعروں میں کوئی ربط نہیں ہوتا ہے، کوئی جوڑ نہیں ہوتا ہے، ہر شعر میں ایک بات مکمل کہہ دی جاتی ہے۔ ایک میں اگر وصال ہے تو دوسرے میں ہجر ہوگا، اور تیسرے میں ان دونوں سے مختلف چیز ہوگی۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ غزل کی سب سے بڑی خوبی ہے، 2 مصروں میں بات پوری کرنے کے لیے اشارے کنایے سے کام لیا جاتا ہے، جس سے عموماً ابہام پیدا ہوتا ہے، اور ابہام سے شعر میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ تھینک یو سو مچ